حضرت علی کہتے ہیں میری شادی ہوئی، بیوی میرے گھر میں آئی فاطمہ، کہتے ہیں میں رو دیا۔ سیدہ نے پوچھا آپ کیوں روتے ہیں؟ میں نے کہا فاطمہ حضور کی تربیت پر اور آپ کے صبر پر دونوں پہ رونا آ رہا ہے۔ کہا کیا مطلب کہ کتنی بھی غریب کی شادی ہو نا تو وہ ایک دو جوڑی کپڑے پہن لیتی ہے دلہن جب بنتی ہے، حسرت ہوتی ہے ہر بیٹی کو۔ کہا پھر؟ کہا آپ جس چادر میں کپڑے دلہن بن کے آئی ہیں اس میں 17 احمد لگے ہوئے ہیں۔ تو سیدہ نے سر اٹھا کے کہا اے میرے سرتاج آپ غم نہ کریں، تشریف رکھیں، میرے ابا نے کہا تھا کہ اللہ کپڑے پہننے سے راضی نہیں ہوتا، اللہ پردہ کرنے سے راضی ہوتا ہے۔ ایک دن حضور کی بیٹی آئی ہیں سیدہ، امی عائشہ بولی حضور وہ آپ کی بیٹی ذرا آ رہی ہے۔ تو حضور نے دیکھا سیدہ آ رہی ہے تو حضور اٹھ کے کھڑے ہوئے، تو پھر فاطمہ آئی تو بیٹی ہوتی ہے، تو پھر بیٹی کا تو انداز ہی ہو، تو ایسے کر کے وہ بیٹی تو کسی کی بھی ہو مگر یہ وہ بیٹی ہے کہ پوری کائنات کی بیٹیاں مقابلہ اس کا کر نہیں سکتی، ایسے کر کے ڈھکی ہوئی ہے چادر۔ فرمایا کیا ہے فاطمہ؟ کھولی چادر اور ایک روٹی نکالی، ابا یہ روٹی گرم روٹی، حضور نے لقمہ منہ میں لیا، آنکھوں سے آنسو، کیا ہوا میرے ابا؟ فاطمہ تیرے باپ نے 5 دن کے بعد پہلا لقمہ کھایا ہے۔ تو پھر حضور کی بیٹی عرض کرنے لگی ابا 5 دن کے بعد علی بھی لائے تھے، جو میں نے پہلے کنویں سے پانی لائی، پھر اس کے بعد چکی چلائی، میں نے روٹی بنائی، ابا میں نے علی کو کھلائی، حسن حسین کو، زینب کو، مگر میں نے ایک بھی لقمہ نہیں کھایا۔ کہا کیوں میری بیٹی؟ کہ میں نے سوچا پہلے ابا کو کھلائی۔ میں کہتا ہوں 1000 لڑکے بھی ایک بیٹی کے بارے محبت نہیں کر سکتے۔ ہم نے بیٹیوں کو محبت نہیں دی نا، ہم کاموں میں لگے رہے، اور حضور نے اپنی بیٹی کی ہر جگہ تربیت کی۔ ہم سمجھ نہیں رہے، میں اس موضوع میں کیوں بول رہا ہوں؟ مجھے کوئی ضرورت نہیں تھی، میں تھوڑی دیر بول کے ختم کر سکتا ہوں، کیونکہ عورت سے معاشرہ بنتا ہے۔ میں کسی کا بیٹا ہوں، کسی کا شوہر ہوں، کسی کا بھائی ہوں، اور اللہ دے گا تو کسی کا میں باپ بھی بن جاؤں۔ اللہ نے مجھے بیٹے دیے، بیٹی نہیں ہے۔ دعا کریں آپ کہ جنازے پہ رونے والا آ جائے۔ ہاں صحیح بتا رہا ہوں، بیٹے کبھی جنازوں پہ نہیں روتے۔ واصف علی واصف کہتے ہیں بیٹیاں باپ کے جنازے کی رونق ہے۔ حضور نے کہا میں عرض کرتا ہوں آپ سے، دل لگ رہا ہے آپ لوگوں کو نہیں لگ رہا؟ جی 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 لگ رہا ہے دل۔ ایک حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا، مولا علی کہتے ہیں ایک دن میری بہنیں سن لی بیٹی اور آپ بھی، مولا علی کہتے ہیں میں 15 دن کے بعد اپنے گھر آیا، اور یہ میں نے حدیث رمضان میں 21 رمضان کو بیٹھ کے مدینہ شریف میں پڑھی تھی یہ حدیث، اور عجیب ہی لطف آتا تھا کہ سامنے گنبد خضرا بھی تھا۔ یہ جو بکری کی طرح تعویذ گلے میں ڈال لی ہے، وہ میرا آدمی میری مٹھی میں آ جائے، پاگل پناہ نہ کرو میری بیٹیوں، یہ جو تعویذ لکھ رہا ہے اس کی والی خود اس کے قبضے میں نہیں ہے، یہ سب باہر کو آؤ، یہ سب باتیں نہ کرو، ایک ہی طریقہ ہے بس ایک ہی طریقہ ہے عورتوں کے لیے کہ جب شوہر آئے، دنیا کی منحوس ترین بدترین کم وقت عورت وہ ہے جو پورے دن ٹھیک رہتی ہے، اور شام کو جب آدمی کے آنے کا ٹائم ہو تو منہ بنا کے پھوڑ بیٹھ جاتی ہے، گندے کپڑے پہنتی ہے مرد کے سامنے، اور شادیوں میں جاتی ہے پارٹیوں میں تو کپڑے اچھے پہنتی ہے۔ اس بے وقوف سے پوچھو اپنے مرد کے لیے سجتی ہے یا دوسرے مردوں کے لیے سجتی ہے؟ تجھ کو شرم نہیں آتی ہے سب کرتے ہوئے؟ اور عورت کے لیے ایک ہی بات ہے کہ جب شوہر گھر میں آئے تو مسکرا کے سلام کر دے، یہ نبی کی بیٹی کی سنت بھی ہے اور اس میں برکت بھی ہے، انشاءاللہ طلاق نہیں ہوگی۔ طلاق؟ حضرت علی کہتے ہیں میں نے فاطمہ سے کیا مجھے بڑی بھوک لگی ہے، اب ذرا دھیان سے یہ آخری حدیث بیان کر رہا ہوں اور اس کو دھیان سے سن لیجئے۔ کہتے ہیں مولا علی میں نے کہا بھوک بڑی لگی ہے فاطمہ، کہتے ہیں وہ مجھے طرف دیکھتی ہیں اور میری طرف دیکھنے کے بعد کہتی ہیں کہ اچھا ٹھیک ہے پانی پیجئے، میں پانی نہیں پیاس، کہتے ہیں وہ اندر چلی گئی۔ میں نے کہا فاطمہ لائی نہیں کھانا آپ؟ کہتے بات نہیں۔ پھر میں نے کہا فاطمہ لائیں کھانا؟ کہتے میں آواز آئی رونے کی، میں اندر گیا تو حضور کی بیٹی رو رہی تھی۔ کیا ہوا فاطمہ؟ اے نبی کے جگر کی سیدہ خاتون جنت بتائیں نا۔ کہنے لگی مجھے بڑا افسوس ہو رہا ہے کہ میرے شوہر کھانا میں نہیں دے پا رہی ہوں شوہر کو کھانا۔ کہا کیوں؟ کہ جب آپ گھر سے گئے تھے تو کئی دن کا فاقہ تھا، آج بھی کئی دن ہو گئے، بچے بھوکے ہیں، گھر میں کچھ ہے نہیں۔ تو مولا علی میں نے کہا آپ نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ انداز دیکھیں، اللہ ابا نے منع کیا تھا علی سے وہ مت مانگنا جو ان کے پاس موجود نہ ہو۔ کہتے ہیں علی میرے پاس ایک بھی درہم نہیں تھا، مگر فاطمہ جب اور روئی تو میں نے کہا اب کیا ہوا؟ کہہ لگے آپ چلے گئے تھے ابا کے گھر میں 16 دن سے چولہا نہیں جلا ہے۔ ذرا سن لو اپنے نبی کی بات۔ حضرت علی کہتے ہیں میں گیا اور میں جانے کے بعد
یہودی کے باغ پر مجھے کچھ کام لے لو مجھ سے. تو اس نے کہا ایک کام ہے کہ آپ ایک ڈول دیں گے نا پانی کا تو ہم ایک کھجور دیں گے آپ کو. تو کہتے بڑا ڈول میں نے نکالا 3 میں تھک گیا. اور پھر چوتھا ڈول نکالا 5واں. آپ کا بھائی، آپ کا چچا، آپ کا خالو، کوئی رشتہ دار یا آپ کا باپ مزدور ہو تو بتانے میں شرم محسوس مت کرنا. میں اس محفل میں کھڑے ہو کے بیٹھ کے بیان کر رہا ہوں کہ میرے باپ علی، میں جس کی اولاد ہوں، میرا باپ کھجور کے لیے پانی بھی دیتا تھا اور میرا باپ گھاس کھود کے بھی مدینے میں لے کے آتا تھا. مجھے کوئی اس میں افسوس نہیں ہے. سارے سیدوں کو فخر ہے کہ ہم علی کی اولاد ہیں. اور علی یہی تھے علی. حضرت علی کہتے ہیں شام تک 17 ڈول نکالے. کتنے؟ میں 17 کھجور لے کے حضور کی بارگاہ میں. کہتے میں خود بھوکا تھا مگر چکی تک نہیں. حضور کی بارگاہ سرکار نے مجھے دیکھ کے کہا علی آ گئے؟ جی حضور یہ کھجور. فرمایا کہ تیرا حسن اور تیرے حسین اور تیری فاطمہ بھوکی ہے، انہیں نہیں کھلایا؟ میں نے کہا حضور حسن حسین سے بھی زیادہ اور فاطمہ سے بھی زیادہ علی آپ سے محبت کرتا ہے. تو حضور نے پھر دونوں ہاتھ اٹھائے ہیں اور دونوں ہاتھ اٹھا کے دعا کی، اے اللہ میں علی سے اور اس کی اولاد سے راضی ہوں، تو بھی راضی ہو جا. پھر حضور گھر گئے. کہتے میرے اپنے نواسے کو اٹھایا اور گٹلی نکال کے کھجور منہ میں دینا. حسن کے نانا کو دیکھ کے حسن رو پڑے، بھوکے لیٹے تھے. پھر حسین اٹھے. اللہ اکبر. میں نے اپنی آنکھوں سے مدینے میں 5 لاکھ لوگوں کو حضور کو افطار کراتے دیکھا ہے. 5 لاکھ لوگوں کو افطار کراتے ہیں. میرے آقا پوری دنیا کو کھلاتے ہیں. میرے مفتی اعظم فرماتے ہیں کھاتے ہیں تیرے در کا، پیتے ہیں تیرے در کا، پانی ہے تیرا پانی دانا ہے. اما عائشہ فرماتی ہے سارے لوگ جو تھے نا وہ اپنی گٹلیاں پھینکتے تھے، حضور نہیں پھینکتے تھے. ان گٹلیوں کو چوستے تھے. جب 14 دن کا فاقہ ہوتا تھا 15 دن چوستے تھے. اور جب حضور کے پیٹ پہ پتھر بنتے تھے نا تو دونوں ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے تھے، اے اللہ میرے مالک، میرے رب، میری امت کبھی بھوکی نہ مرے، میری امت کے یعنی میں کبھی بھوکا نہ مروں. میرے لیے تو آپ سب تم جتنے کھڑے ہو نا، تم آج بھوکے جو نہیں ہو نا اور امتیں بھوکی مر گئی، تم جو بھوکے نہیں مر رہے نا یہ میرے حضور کی آنسوؤں کا صدقہ، میرے حضور کا صدقہ، میرے سرکار کا، جس پیغمبر کو اب بالکل بھلا چکے ہیں. اب انسٹاگرام کے لیے وقت ہے، فیس بک کے لیے وقت ہے، مگر اپنے نبی کے لیے وقت ہے. آج سے وعدہ کرو کم سے کم گھر سے نکلنے سے پہلے 100 بار درود پڑھو گے. ہاتھ اٹھا کے بتاؤ انشاءاللہ. نیچے ہاتھ کرو. آخری بات کر رہا ہوں. اس مدرسے میں بچوں